ایران کے حملے کے بعد امریکہ اور اسرائیل کی سنگین نتائج کی دھمکیاں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن نے کہا ایران نے بڑی غلطی کر دی، بھاری قیمت چکانا ہوگی، جوابی حملے کی جگہ اور وقت کا تعین ہم کریں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے ایران کا حملہ بظاہر ناکام رہا، ایران کو حملے کے نتائج بھگتنا ہوں گے، اسرائیل کو امریکہ کی مکمل سپورٹ حاصل ہے۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کہتے ہیں ایران کو حملے کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا ایران کا اسرائیل پر میزائل حملہ ناقابل قبول ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملے کے بعد سلامتی کونسل کا آج ہنگامی اجلاس طلب، اجلاس میں خطے کی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ خبر ایجنسی کے مطابق خلیج تعاون تنظیم کا غیر معمولی اجلاس بھی آج دوحہ میں طلب کر لیا گیا ہے۔ اجلاس میں خطے کی صورتحال پر غور کیا جائے گا، تمام تر معاملات کو زیر غور لایا جائے گا۔ حالیہ کشیدگی کے تناظر میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق برنٹ کروڈ آئل کی قیمت میں 2% اضافہ ہوا۔ ایران کے اسرائیلی حملے کے بعد عالمی منڈیوں میں بھی شدید مندی۔ آپ کو بتائیں کہ حالیہ کشیدگی کے تناظر میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کے قریب جافا میں فائرنگ، 8 افراد ہلاک۔ اسرائیلی فورسز کی جوابی کارروائی میں دونوں حملہ آور بھی مارے گئے۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کے قریب جافا میں فائرنگ، 8 افراد ہلاک۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے جوابی کارروائی کی گئی۔ اسرائیلی فورسز کی جوابی کارروائی میں دونوں حملہ آور بھی مارے گئے۔ اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کے قریب جافا میں فائرنگ، 8 افراد ہلاک۔ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63 نظر ثانی اپیل کی سماعت جاری۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت کی ہے اور جسٹس امین الدین خان اور جسٹس جمال خان مندوخیل بینچ میں شامل۔ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل بھی بینچ کا حصہ ہیں۔ اسی پر بات کریں گے نعیم اصغر سے۔ نعیم اصغر بتائیے گا، اس وقت بینچ سماعت کر رہا ہے، کیا احوال ہے؟ جی بالکل، آرٹیکل 63A کی تشریح کے خلاف جو نظر ثانی کی درخواست ہے اس کی سماعت پر، اس درخواست پر سماعت جاری ہے اور سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں یہ بینچ ہے اور جو اس کی سماعت کر رہا ہے۔ 63A کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ سے متعلق رجسٹرار کی رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی ہے اور رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ تفصیلی فیصلہ 14 اکتوبر 2022 کو جاری ہوا اور اس حوالے سے شہزاد شوکت جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وکیل ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ تفصیلی فیصلے کے انتظار میں نظر ثانی دائر کرنے میں تاخیر ہوئی، جس پر جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا عام بندے کا کیس ہوتا تو بات اور تھی۔ کیا سپریم کورٹ بار کو بھی پتہ نہیں تھا نظر ثانی کتنی مدت میں دائر ہو سکتی ہے؟ جس پر جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر شہزاد شوکت ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ مفاد عامہ کے مقدمات میں نظر ثانی کی تاخیر کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ مفاد عامہ کے مقدمات کو جلد مقرر بھی کیا جا سکتا ہے۔ نظر ثانی 2 سال سے سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی تھی اور نظر ثانی درخواست تاخیر پہ دائر ہوئی، جس کے باعث مقرر نہیں ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل علی ظفر نے یہ دلائل دیے ہیں، انہوں نے یہ دلیل دی کہ نظر ثانی درخواست تاخیر سے دائر ہوئی جس کے باعث مقرر نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں پہلے ایک بیان دے دوں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ عدالت میں بیان نہیں، گزارشات سنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ نعیم اصغر، آپ نے ہمیں تفصیل آگاہ کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ آج سپریم کورٹ نہیں آئے، مقرر کیے گئے مقدمات ڈی لسٹ کر دیے گئے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے کیسز سننے تھے۔ ذرائع کے مطابق جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل 2 رکنی بینچ کو کیسز کو منتقل کیے گئے۔ 2 رکنی بینچ نے کورٹ روم 6 میں کیسز سننے تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ آج سپریم کورٹ نہیں آئے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس 2024 کے خلاف درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ کا دونوں درخواستیں یکجا کر کے پیش کرنے کا حکم۔ درخواستوں کے قابل سماعت ہونے سے متعلق دلائل طلب۔ اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل معاونت کے لیے 7 اکتوبر کو طلب۔ چیف جسٹس نے کہا کہ دونوں درخواستوں میں ایک ہی طرح کے سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کیس کی سماعت۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو دستاویزات جمع کرانے کے لیے مزید مہلت دے دی۔ بیرسٹر گوہر الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے، کہا ہم نے ایف آئی اے سے انٹرا پارٹی الیکشن ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہے۔ ایف آئی اے کو کہا ہے ہمیں ریکارڈ دیں، ہم کاپی کر کے انہیں واپس کر دیں گے۔ 10 دن تک ہمیں ایف آئی اے سے ریکارڈ مل جائے گا۔ الیکشن کمیشن نے انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت 22 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔
तहरीक इंसाफ ने बेहतरीन इंतखाबाती इंतखाबात कराए। चेयरमैन गोहर अली खान की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले कि अब इलेक्शन कमीशन हमारे इंटर पार्टी इंतखाबात कबूल कर लेगा। हमने अपने इंट्रा पार्टीज इलेक्शन अहसन तरीके से करवाए थे, उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास डिजिटल फॉर्म में भी मौजूद है। FIA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल ऑफिस से सारा रिकॉर्ड ले चुकी थी। हमने इलेक्शन कमीशन से इस्तदा की थी कि आप FIA को ऑर्डर करें, वो रिकॉर्ड आपके सामने पेश करे। FIA के कोर्ट में एक दरख्वास्त गुजारी कि हमारा सारा रिकॉर्ड हमें दिया जाए, जो रिकॉर्ड हम इलेक्शन कमीशन के सामने सबमिट कर चुके हैं। कोर्ट ने FIA को ऑलरेडी नोटिस किया है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला वो रिकॉर्ड हमें जल्द मिल जाएगा। हमारी सियासी जमातों में खानदानी बादशाहत है। अकबर एस बाबर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात जमहूरियत की बुनियाद पर होते हैं। अडियाला जेल PTI का कैंप ऑफिस बनी हुई है। PTI की मौजूदा क़यादत इंतशार की सियासत पर अमल पैरा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Leverage this position to do what we need to do in terms of bringing permanence to that macroeconomic stability. और इसमें जो अभी लेटेस्ट इन्फ्लेशन पे बात हुई है, I think that's obviously it has surpassed all expectations, and a number of reasons for that, and on the back of that I do think it's going to continue to buttress the economy and sort of take us from the stabilization to the growth path as we go forward. Inflation पे मैं सिर्फ इसलिए ये बात करना चाहता हूँ कि last week when our debt management office we rejected all bids. That was a very symbolic move and a very important move to ensure that everyone and all stakeholders get the message that the government is in no desperation to borrow. When we borrow, we'll borrow at our terms. And for the banking sector, the message is very loud and clear that they need to start lending to the private sector, because that is what Prime Minister Shehbaz Sharif's administration strongly believes, that the government is there to provide policy framework and policy continuity. It's the private sector which has to lead the country. तो इसलिए जो भी हम उसका ecosystem बना रहे हैं, उसमें the financing part plays a very important role, and therefore we wanted to ensure that signal goes out, and it's good to see that has been picked up, because when it comes to the business community and when it comes to the business sector, it's not about the policy rate, it's the KIBOR. That is the benchmark which is used for the borrowing of the various segments of the society. Lekin even more importantly, because that's where we are today, we need to leverage and to ensure that this macroeconomic stability जो इस वक्त आई है मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह, उसको हम पूरी तरह leverage करें to ensure that we continue with the structural reforms, because that has been the bane of our country. For the longest time we've known the what and the why part of it, कि टैक्स टू GDP बढ़ाना है, एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स करनी है, SOE रिफॉर्म्स करनी है, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है, पर हम करते नहीं हैं. And therefore this is a fantastic opportunity that we now utilize this moment, and it is a defining moment for the country, that we go with full rigor and vigor in terms of these structural reforms. Because if the Prime Minister says that this is going to be the last program, the only way it is going to be the last program if we execute what we have said we will execute around these structural reforms. And we are very committed as an administration, as Finance Ministry, and all cabinet colleagues to actually get it done. Now, coming to the topic at hand. देखिए, this is very, very important from इस पे बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू सब ने ऑलरेडी कर ली है, लेकिन from my perspective, why all of this is very important, because ये तो
एक स्लोगन बन चुका है ना, that data is the new oil. But the point is, what do you do with that data? Right? In the first instance, it can't be just raw data. It has to be done through data analytics. और उसके लिए you need an interactive platform like this. Right? It's for us in the finance ministry, and then all other ministries, और उसमें मैं 1 मिनट में वापस आऊँगा, but academia, research, our media and journalist colleagues, because this provides you the transparency. You don't have to go into the libraries, you don't have to go dig into the books. This provides you the fact base. Right or wrong, we may like it, we may not like it, depending upon which administration was there, but that's the fact base. And that fact base is on your fingertips, going back 50 years. So it's tremendous. And you can, play around with it because it's interactive. So I think that part is very important. The second thing, what Dr. Imtiaz said, wherever we have gone into technology and technological platforms, and I also see what's happened in FBR, that we have done fantastic things in verticals. We have done a great job in terms of automating one vertical, the other vertical. But why digital Pakistan has not been able to go forward? Because there has been no horizontal layer. Data is not integrated. और वो हमने सीख रहे हैं अब FBR में कि हमने अगर आधार की तरह एक नेशनल आइडेंटिटी को आगे लेकर जाना है, and everything being linked to that national identity. ये जो अभी सब बात हो रही है न्यू फाइलर्स की, और जो अभी बात हुई है कि the total filers going up, that data was always there. We never connected the dots. And that's what is now happening in terms of providing that horizontal layer. So I hope, Dr. Imtiaz, with your efforts, what you have done to date, and I compliment you and your entire team to get us to this stage, at least this vertical is there, this information is available. You don't have to wait for economic surveys. This is real time, it's available. Let's go down and sort of, you have all the, the drop down things, and you can, as I said, you can do various analytics on that. But then also see what we can do across the government, so that we can make it whole of the government approach, right? जो आपने अभी बात की पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, स्टेट बैंक की आपने बात की है, और चीज़ों की बात की है, whatever is permissible under the law of the land, at least let's just make sure that these things get integrated, ताकि जब हम going forward, जब हम बात करें तो fact based बात करें, not on the basis of premises, not on the basis of what we think, you think. Of course the views are always there and views are welcome, but the more it is fact based, the better it is. The other thing is, and the last thing I just want to mention, is that I see this as an avenue, as a platform where we can collaborate, because government के पास अक्ले कुल नहीं है. We want कि academia, the research organizations across the country, the think tanks, we all come together. And this is one platform. Once you do the analysis and you come back and question us and give us views, advise, your thought process. And it can be criticism, it can be constructive criticism, it can be around fiscal reforms, tax policy, public expenditure, macroeconomic stability. But what we do with this kind of platform is we talk with a fact-based, evidence-based approach. Because to me that is very critical. आपके अपने views हो सकते हैं, मेरे अपने views हो सकते हैं. लेकिन the more they are grounded in fact bases, where we can back them up with real data, I think that's where transparency comes in on the part of the government. That's where I think we can also have more
constructive and productive discussions as we inshallah go forward. So with that, I just want to say, Dr. Imtiaz, once again, very well done. Our finance secretary is traveling. I wanted to say it happened under his leadership, Mr. Imdad Bosal, but Nashita is here representing him. उनको किसी काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर जाना पड़ा. Otherwise, he would have been here today. Of course, the Planning Commission, the EAD, all of us sort of come together in this effort, and I do think it's something. I'm glad we are celebrating it, and I'm sure this will add a lot of value in terms of the economic landscape and in terms of the quality of discussions that we have between the government and all the stakeholders. Thank you very much.